صرف 30 دن میں بٹ کوئنز کو ڈبل کریں، ابھی 10,000 انویسٹ کریں اور اگلے ہی مہینے 15,000 کا منافع کمائیں۔ ٹائمز پونزی سکیمز، کس طرح ایک شخص نے پوری دنیا کو 6,500 کروڑ ڈالر کا چونا لگایا۔ حقیقت میں یہ کمپنی ایک پونزی سکیم کے تحت کام کر رہی تھی، جہاں پر نئے انویسٹرز کا پیسہ پرانے انویسٹرز کو منافع کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اس کمپنی نے لوگوں سے 6,500 کروڑ ڈالر بٹورے تھے، صرف 30 کروڑ ڈالر ہی باقی رہ گئے تھے اس کمپنی کے پاس۔ ہر وہ آفر جو آسمان سے اترتی ہوئی نظر آئے، دراصل زمین سے اگے ہوئے جھوٹ کا پودا ہوتی ہے۔ دوستوں، ایسی ہی آفرز آپ کو بھی آئی ہوں گی، آپ کے دوستوں، رشتہ داروں اور بہت ہی قریبی لوگوں کی طرف سے، کہ ابھی پیسے انویسٹ کریں اور ماہانہ 20 سے 50% منافع کمائیں۔ فوریکس پونزی سکیم، صرف 30 دن میں بٹ کوئنز کو ڈبل کریں، یا پھر کسی فیک بلاک چین پروجیکٹ کا جھانسا۔ کرپٹو پونزی سکیم، ابھی 10,000 انویسٹ کریں اور اگلے ہی مہینے 15,000 کا منافع کمائیں۔ ٹائمز پونزی سکیمز، ایسی پونزی سکیمز جو دھوکے سے لاکھوں خاندانوں کی جمع پونجی لے کر کے غائب ہو جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کمپنی کے بارے میں بات کریں گے جس میں ایک شخص نے پوری دنیا کو دھوکے کی چادر میں لپیٹ دیا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، آپ کو معلوم پڑے گا کہ کس طرح ایک شخص نے پوری دنیا کو 6,500 کروڑ ڈالر کا چونا لگایا۔ برنی میڈوف، ایک ایسا نام جو کبھی مالیاتی دنیا کا ستارہ سمجھا جاتا تھا، 1960 کی دہائی میں اس نے ایک چھوٹے سے سرمایہ کاری ادارے کی بنیاد رکھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ وال سٹریٹ کی سب سے بڑی کمپنی بن گیا۔ میڈوف نے اپنی ماہرانہ سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے ذریعے لوگوں کو مسلسل زیادہ سے زیادہ منافع دینے کا وعدہ کیا۔ اس شخص نے دولت مند افراد، بینکوں، یہاں تک کہ خیراتی اداروں کو بھی اپنے جھانسے میں پھنسا لیا۔ اس کی شہرت اتنی تھی کہ اس کے کلائنٹس میں بالی ووڈ کے ستارے، بین الاقوامی بینکرز اور یہاں تک کہ اس کی اپنی یہودی برادری کے مشہور بزنس مینز بھی شامل تھے۔ مگر حقیقت میں یہ کمپنی ایک پونزی سکیم کے تحت کام کر رہی تھی، جہاں پر نئے انویسٹرز کا پیسہ پرانے انویسٹرز کو منافع کے طور پر دیا جاتا ہے۔ میڈوف کا یہ جال 1960 کی دہائی تک پوری دنیا میں خاموش کینسر کی طرح پھیل چکا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کو بے خبر رکھتے ہوئے جعلی دستاویزات، جعلی اکاؤنٹس اور دھوکے کی بنیاد پر ایک کاغذی سلطنت تعمیر کی ہوئی تھی۔ سن 2000 میں ہیری مارکوپولس نامی ایک مالیاتی ماہر نے اس دھاندلی کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی، مگر ریگولیٹری اداروں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ لیکن 2008 کے مالیاتی بحران نے جب لوگوں کو اپنا پیسہ نکالنے پر مجبور کیا تو میڈوف کا یہ جال پھٹ گیا اور معلوم پڑا کہ اس کمپنی نے لوگوں سے 6,500 کروڑ ڈالر بٹورے تھے، صرف 30 کروڑ ڈالر ہی باقی رہ گئے تھے اس کمپنی کے پاس۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے ایک شخص نے اربوں ڈالر کا جال بنا اور پوری دنیا کو دھوکے میں رکھا؟ یہ کہانی صرف ایک دھوکے باز کی نہیں، بلکہ ایسے نظام کی ہے جو اس دھوکے کو پنپنے دے رہا تھا۔ میڈوف کی فیملی پر بھی قانونی اداروں کو شبہات تھے، لیکن عدالت نے انہیں بے قصور قرار دیا، جبکہ کچھ عرصے کے بعد میڈوف کے بڑے بیٹے مارک نے خودکشی کر لی۔ میڈوف نے اپنی شناخت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ہی برادری کے یہودی لوگوں کو اس جال میں پھنسایا، جو شاید یہ سوچ کر پیسہ لگا رہے تھے کہ آخر ایک یہودی دوسرے یہودی کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن جب بحران آیا تو کلائنٹس نے اپنے پیسے واپس مانگے، لیکن میڈوف کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، کیونکہ یہ سارا کی سارا کاروبار ایک کاغذی کاروبار تھا، اور یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی دھوکہ ثابت ہوا۔ 2023 میں ریلیز ہونے والی فلم میڈوف دی مانسٹر آف وال سٹریٹ میں یہ سارے المیے کو ڈرامائی انداز میں فلمایا گیا ہے، جس میں میڈوف کو ایک مالیاتی سیریل کلر قرار دیا گیا ہے۔ یہ کہانی صرف پیسے کی نہیں، بلکہ انسانی جذبات، خاندانی تعلقات اور اخلاقیات کی بھی ہے۔ اب یہاں آپ نے سٹوری میں کیا سیکھا اور کس طرح سے آپ خود کو اور اپنے دوستوں کو اس قسم کے فراڈ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اب یہاں آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ زیادہ منافع کے وعدوں سے ہوشیار رہیں۔ اگر کوئی آپ کو ماہانہ 50% کے خواب دکھائے تو سوال کریں، تحقیق کریں اور کبھی لالچ میں فیصلہ نہ کریں، اور یاد رکھیں تیز کمائی کا راستہ اکثر دھوکے دہی کا راستہ ہوتا ہے۔ بدعنوانی کے خلاف آواز اٹھائیں، ہیری مارکوپولس جیسے بہادر لوگوں کی طرح دھوکے بازوں کے خلاف کبھی بھی بولنے سے پیچھے نہ ہٹیں، اور اگر آپ کو کوئی پونزی اسکیم نظر آئے یا کوئی شخص اس طرح کے میسج کرے تو فوری طور پر FIA یا پھر قانونی اداروں کو اطلاع دیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ بات یاد رکھیں کہ ذہین سرمایہ کار وہ ہے
जो अपनी कमाई को बचाए, ना कि धोखेबाजों के हाथों में लुटने के लिए दे। लालच अंधा होता है। मैडोफ की ये कहानी इस बात का आकाश है कि कैसे एक शख्स ने निजाम की कमजोरियों और इंसान की लालच का फायदा उठा के लाखों लोगों की जिंदगी को तबाह किया, और इसका अपना अंजाम 150 साल की सजा, खानदान की तबाही और अपने ही लोगों की जिंदगियों का जिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि बेपनाह दौलत के ख्वाब देखने से पहले इखलाकियात और एहतियात को तरजीह दें। कैसे एक शख्स की लालच ने लाखों लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस किस्म की पोंजी स्कीम्स और फ्रॉड से बच सकें। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मैडोफ की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। दीजिए अपने अरसलान अहमद को इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।